کہ پتہ نہیں میرے پیر کا مقام زیادہ ہے یا جماعت علی شاہ صاحب کا مقام زیادہ ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا مقام زیادہ ہے یا میرے پیر کا مقام زیادہ ہے۔ اب میں جانتے اپنا نام ہی لیتا ہوں کہ پیر کا، وہ حافظ صاحب نے استغاثہ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے پیر کا مقام بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا مقام بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنیے، حافظ صاحب کی درخواست حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور میں بھی حاضر ہوا اور میں نے پیچھے سے، جیسے آپ کسی کمرے میں داخل ہو تو پیچھے دروازے سے بھی کرتے ہوئے داخل ہوا تو آگے بہت بڑا اجتماع تھا اور آگے بہت بڑا سٹیج تھا، بہت بڑا سٹیج، ایسے دیکھ رہا پیچھے کدھر اجتماع ہے اور کدھر سٹیج ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوا تو پیچھے کی طرف سے تیسری لائن میں مجھے اپنے پیر نظر آتا، تیسری لائن میں پیچھے کی طرف سے مجھے اپنے پیر ہے۔ آگے میں نے دیکھتا گیا کہ دور تک نگاہ ہماری نظر نہ آئے تو حضور کی نگاہ پڑی، فرمایا کہ اور غلام صاحب اوپر چلے جاؤ، اوپر چلے جاؤ۔ مولوی غلام صاحب کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا، اوپر بھی حضور تشریف فرمایا، اسی طرح اکابر اہم اللہ اولیاء اللہ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر وہاں جب دیکھا تو فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ، اور سب کہتے ہیں کہ میں جب 7ویں منزل پہ گیا، کون سی منزل پہ؟ تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور حضرت امیر ملت حضور کو پنکھا چل رہے ہیں، امیر ملت حضور کو پنکھا چل رہے ہیں۔ اب سنیے، امیر ملت مخاطب ہوتے ہیں مولوی صاحب سے، فرمایا مولوی کسی دنیا دار لوگ نے مقام کو کی جانو، کسی دنیا دار لوگ نے مقام کو کی جانو، اور میں ایدہ مقام اللہ تعالیٰ کا رسول جانتے ہیں۔ اس شخص نے زندگی میں جو دین کی خدمت کی، دین کی، ابھی مفتی صاحب نے آپ کو اشارتاً ایک بات کہی ہے نا کہ آپ نے کیا فرمایا، میرا جناب میرے کیا پھر کھا کرے چلو۔ 1901 میں 25 اگست لاہور میں جو مرزے سے مناظرے کا معاملہ تھا جس میں پیر بے نشاہ صاحب بھی شریک ہوئے، اس میں حضرت امیر ملت بھی اسی دن شریک ہوئے۔ پیر بے نشاہ صاحب بھی 23 تاریخ کو پہنچے، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی 23 تاریخ کو پہنچے، اور دونوں وہاں موجود تھے، بادشاہ مسجد بھی دونوں موجود تھے۔ مرزے کا انتظار ہوتا رہا، مرزا نہ آیا، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جشن فتح منایا گیا، پیر بے نشاہ صاحب کی عزت میں بہت بڑا جلسہ عام ہوا۔ میں اخبارات کے ریکارڈ آپ کو دکھا سکتا ہوں، اخبار کا ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ پیر بے نشاہ صاحب نے، کیونکہ حضرت امیر ملت کی عمر اس وقت 56 سال، ٹھیک ہے، اور پیر بے نشاہ صاحب کی عمر کتنی تھی؟ پیر بے نشاہ صاحب کی عمر اس وقت 34 سال تھی، 34 سال تھی۔ تو حضرت پیر بے نشاہ صاحب نے کرسی صدارت حضرت امیر ملت کو، تو حضرت امیر ملت نے 3 گھنٹے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا اور مرزائیت کے بارے میں آپ نے 3 گھنٹے گفتگو فرمائی جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت آپ حضور نے کیا فرمایا کہ مولوی کسی دنیا دار لوگ کی جانو، یہ مقام اللہ تعالیٰ کا رسول جانتے ہیں۔ مرزا جو ہے 1901 میں 4 نومبر کو 4 اس نے اعلان کر دیا میں آؤں گا۔ ابھی یہ مجھے تو پتا چلا، میرے والد صاحب کو فرمایا کہ حضرت جی حضور، مجھے پتا چلیا کہ مرزا ایسے آ رہے ہیں، جی حضور آ رہے ہیں، فرمایا کہ جا کے انتظام کرو میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ والد صاحب نے کی تھی حضور تو آٹی طبیعت ٹھیک رہی، ڈاکٹر نے سفر تو منع کیا ہے کہ جناب کچھ سفر نہیں کر سکتے، میں جا کے جمعہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اکثر میں جمعہ پڑھاؤں گا، جا کے انتظام کرو۔ والد صاحب نے میں تھوڑا جا موقع ٹال کے نا تھوڑا وقت اور گزریا تو میں کہا شاید آپ کام بھول کر کے میں پھر عرض کی کہ حضور جمعہ ہی پڑھانا تو میں جا کے جمعہ پڑھا دیا، میں جا کے جمعہ آپ کے پاس ہوں۔
آپ نے بنا کے افتر وہ میں مر کے نہیں گیا میں زندہ ہوں اور میں اگر میں زندہ ہوں تو میں خود ہی جا کے جمعہ پڑھاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا جماعت علی مرزا تمہارے علاقے میں آیا تھا تم نے کیا کیا میں کیا جواب دوں گا. فرمایا کہ میری چار میں چل کے نہ جا سکا میری چار پائی اٹھا کے لے گئی. تاریخ شاید ہے چار پائی آپ کو اٹھا کے لے جائے گی. داروا شہر آپ نے والد صاحب نے خود یہ میں نے بات ان کی زبان سے سنی تھی. والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب چار پائی اٹھا کے اسٹیشن پہ اسٹیشن سے پھر گاڑی میں گاڑی سے پھر ناروا اسٹیشن اور ناروا اسٹیشن سے چار پائی جب وہاں لے جا کے گئے جہاں جلسہ تھا ایسے بہت بڑی کرسی تھی اس میں آپ کو اٹھایا. تو یہ بات مجھے اور بھی کچھ لوگوں نے جو اس دور کے تھے انہوں نے بتائی کہ جیسے اسٹیج والے آپ کی بات سن رہے تھے آپ کو پتہ ہے اس دور میں اسپیکر بھی ہوتے تھے. آپ نے اسپیکر میں پچھڑا آواز آتی ہے اس دور اسپیکر نہیں سر. انہوں نے دسیا کہ جناب جتوں تک نظر جاتی سی اتوں تک اللہ کی مخلوق بھی نظر آ رہی ہے ساروں نظر آنا کہ وہ سب تک بتے ہیں لیکن اس وقت جہاں تک مخلوق تھی نظر جاتی تھی وہاں تک مخلوق ہی مخلوق تھی. تو حضرت ابن عالم ملت نے خطاب فرمایا اور مرزا کو للکارا. مرزا نے آنا تھا مرزا کو لیا اس نے اپنے خلیفے کو بھیجا. جب حضرت ملت کو پتہ چلا کہ وہ جمعہ پڑھا کے گئے ہیں وہ رات ہی رات اس نے بستر بولیا گول کیا اور صبح چلا گیا. وہ چلا گیا. حضرت ابن عالم ملت میں نے آج صبح آپ کو بتایا ہے 749 یعنی 750 مسجدیں آپ نے تعمیر کروائی. 750 مسجدیں تعمیر کروائی اور اسی طرح 4,500 کے قریب مدارس دینیاں آپ نے تعمیر کروائے حضرت ابن عالم نے. اور یہ نہیں کہ وہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے فلسطین میں جس میں ہندوستان بھی پاکستان بھی بنگلہ دیش بھی دیگر مسجدیں یہاں بھی آتی ہیں کشمیر آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر وہاں تک آپ کا سلسلہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا اور آپ نے اس طرح سے اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ نبھا دیا. سبحان اللہ. اور ایک ایک جگہ پر جا کر آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی. ایک ایک دور میں والد صاحب نے ایک مضمون لکھا اس دور میں نے بہت سی اخباروں میں چھپایا. اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت ابن عالم کو فرمایا کہ جب ایک مولوی صاحب سے لوگ بیان کر رہے تھے وہاں کہ لیکن ان کو چونکہ علم نہیں تھا حضرت ابن عالم نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کیا. سبحان اللہ. 11 سال کی عمر میں 7 سال 11 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم دینیاں حاصل کر لی. تمام علوم دینیاں 11 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کے بچے آپ کو پتہ ہے 11 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے. 14 سال کی عمر میں آپ نے 27 علوم پر دسترس حاصل کر لیا. کتنے علوم 27 علوم پر. جب آپ کا ایک شیعہ مناظر سے پشاور میں مناظرہ ہوا تو اس نے آپ نے فرمایا کہ میں سوال کروں. جب اس نے سوال کیا تو اس نے فرمایا کہ آپ نے کتنے علم پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا 27. کتنے علم ہے 27. اس نے کہا 27 تو علم ہی نہیں ہے 27 تو علم ہی نہیں ہے. آپ میں تیرے ذہن کے مطابق کتنے علم سے کہا 14. میں تو 14 پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر 14 سے اوپر جتنے تھے وہ ایک ایک دن کے بجائے 27واں علوم جو تھا اس کا نام تھا علم سرا. اب بات لمبی ہو جائے گی میں آپ کو سمجھانے چلوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. 27واں علوم کون سا تھا؟ علم جو خان جو ہے پٹھان جو لے کے گیا آپ کو مقابلے اور مناظرے کے لیے اس نے حضرت صاحب کو اٹھا لیا کندھوں پہ اور ڈانٹنے لگا میرا پیر جیت گیا. سبحان اللہ. میرا پیر جیت گیا. اس نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے علم ہیں میرے پیر کے اتنے علم پڑے ہوئے ہیں. بعد وہ مناظر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تقریر ہوا. تو حضرت ابن عالم صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے علم پڑھ لیے تو سب سے پہلے میں نے تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ اپنے گاؤں سے علی پور سیدہ سے. اللہ کے دین کی تبلیغ کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ علی پور سیدہ سے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر اسی طرح میں دور دور گاؤں میں جانے لگا. پھر اللہ نے ہمیں گھوڑی دے دی. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں گھوڑی دے دی. پھر میں دور دور جانے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ
نے ہمیں بقی دے دی. سبحان اللہ. بقی کا پتہ ہے نا جیسے کہ 4 گھوڑیاں لگ گئی ہیں, اللہ نے ہمیں بقی دے دی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور دور جانے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں جس گاؤں میں جاتا جب تک اس سارے گاؤں کو پکا نمازی نہ بنا دیتا وہاں سے قدم نہ لاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور امیر ملت. اور آپ نے یہ بھی حضرت امیر ملت کا جملہ سنا ہوگا, آپ سنا کرتے تھے کہ بھائی جان جائے تو جائے پر نماز نہ جائے. نماز کیوں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت گرامی اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت فرماتے ہیں کہ واقعی الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کو قائم کرو اور اللہ سے شرک نہ کرو. اللہ سے شرک یعنی مشرک نہ بنو. اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو شخص عمدن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے بس وہ کفر کرتا ہے. بس وہ کفر کرتا ہے. خدا نے گرامی کہا عرض کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے 110 یا 20 سالہ زندگی گزاری دنیا میں, اور آپ نے اس زندگی میں آپ فرماتے ہیں جب تک میں کوئی تبلیغ دین کا کام نہ کر لیتا, اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہ دے لیتا, میں کھانا حرام سمجھتا. میں کھانا آپ فرماتے ہیں کہ میں لقمہ نہ کھاتا جس دن میں کو اللہ کے دین کی تبلیغ نہ کر لیتا, لوگوں کو مسلمان نہ کر لیتا. اللہ اکبر. یہ قبلہ عالم امیر ملت کا فیضان ہے. میں کل قصور میں گیا, وہاں تقریباً خاندان کے 11 افراد خاتین سمیت 11 افراد نے کلمہ پڑھا. 11 افراد نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. عیسائی لوگ تھے. اور ماشاءاللہ ان کا جو ہیڈ تھا, جب اس سے ٹی وی والے نے سوال کیا کہ جناب آپ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا یا کسی کے اس میں آ کے, اس نے کہا کہ نہیں, میں نے زبور بھی پڑھی ہے, انجیل بھی پڑھی ہے, تورات بھی پڑھی ہے, اور قرآن کو حفظ کیا ہے. اس نے کہا میں نے قرآن کو, اور اس نے کہا میں نے بیٹے کو بھی قرآن حفظ کرایا ہے, بیٹے کو بھی قرآن ہے. پھر میں نے قرآن کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی, اور جب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سچا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, جا کے میں نے اسلام جو ہے تب جا کے میں نے اسلام تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے جگہ جگہ جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے 60 لاکھ سے زیادہ 60 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب وہ ہیں جن کو حضرت امیر ملت نے مدینہ منورہ بھیجا. کہاں بھیجا؟ مدینہ منورہ. بات لمبی نہ ہو جائے تو حضرت بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امیر ملت نے 60 لاکھ لوگوں کو ہلکا بدوش اسلام کیا. اور وہ دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ آپ کے مریدوں کی تعداد اس دور میں کتنی تھی؟ 80 لاکھ. سبحان اللہ. یہ کوئی پتہ نہیں لکھتا. اللہ کے ولی تھے بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب, بہت بڑی شخصیت تھے, حضور کی حضوری والے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ امیر ملت کے کتنے غلام تھے, کتنے مرید تھے؟ 80 لاکھ. 80 لاکھ مرید تھے حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے. تو آپ نے پورے بر صغیر اس دور میں, پورے بر صغیر کابل سے لے کے افغانستان سے لے کے راس کمائی تک, کشمیر سے لے کے مدراس تک آپ نے پوری دنیا کا جو ہے وہ احاطہ کیا, اور ہر جگہ پر جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ سے انجام دیا اور لوگوں کو مسلمان کیا, ہلکا بدوش اسلام کیا. حضرت گرامی قدر حضرت قبلہ عالم امیر ملت, کیونکہ آپ کی میرے بہت سے فرمایا کرتے کہ حیران ہو میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہو میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. یعنی حضرت امیر ملت کی کوئی ایک صفت ہو تو بتا بیان کرنا, ایک صفت ہو. یہ میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے وزیر بے تدبیر جو ہے ان کو لگام دے. میں پرسوں سن رہا تھا ایک کلپ ہے اس کا, وہ
बेवकूफ जो है तो बात चौधरी वो कहते थे मौलवी अमीरों का क्या काम था पाकिस्तान में। पाकिस्तान को कायदे आज़म अहमद बादशाह से सेकुलर लोगों ने बनाया। उसके लफ्ज़ क्या थे? अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म। आपको क्या आप क्या समझते हैं कायदे आज़म सेकुलर से? अल्लाह अकबर। अमीर मिल्लत ने फरमाया कि तुम उसको काफिर कहते हो, मैं उसको अल्लाह का वली कहता हूँ। आपने फरमाया तुम आज मानो या ना मानो, लेकिन एक वक्त आएगा तो उसको अल्लाह का वली भी मानोगे, सुभान अल्लाह नहीं भी कहोगे। वो मुझे पता ही कोई नहीं। मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ आज के इस इजलास की विशादत से कि अपने बेतदबीर वजीरों को इतना लगाम दे या उनको कहे कि मुताला करके आए, उसको पता ही नहीं है। अगर सुन्नी बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस को बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस को तहरीक पाकिस्तान से निकाल दे तो तहरीक पाकिस्तान में राय कुछ नहीं जाती। भाई कायदे आज़म तो वो थे जिन पर उस दौर में मौलवियों ने फतवा लगा दिया। बात अब लंबी हो जाएगी। उस दौर में देवबंदियों ने हुसैन अहमद देवबंदी ने पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की। उनमें से एक या दो बंदे निकल के मुस्लिम लीग की तरफ आए, उन्होंने उनसे बाइकाट किया, और आज भी आप देख रहे हैं उस दौर में उन्होंने भरपूर मुखालफत की। सिर्फ पीर जमात अली शाह साहब मोहब्बत से पूरी थे जिन्होंने उस दौर में 4-5 हजार से ज्यादा मशाइख को एक स्टेज पर इकट्ठा किया। ये बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस का जो स्टेज था, उस स्टेज पर 5000 से ज्यादा मशाइख जो है वो मौजूद थे। और अमीर मिल्लत की जुमले सुनिए, आपने फरमाया कि लोगों सुन लो, अगर कायदे आज़म मुतालबा पाकिस्तान से अलग भी हो गए, मुतालबा पाकिस्तान से अलग भी हो गए, आपने फरमाया कि हम ये पीर ये मशाइख हैं उस वक्त तक अपने हुजरों में नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान में आ नहीं रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर मिल्लत का फैजान, अमीर मिल्लत का फैजान, अमीर मिल्लत का फैजान, नारे हैदरी। और वो बेवकूफ कहता है कि जनाब मौलवियों ने पीर की काम सी पाकिस्तान के विच उसको पता ही नहीं है। अगर ये मौलवी पीर ना होते तो पाकिस्तान तो मान नहीं सकते थे। कायदे आज़म को तो कुफर का फतवा लगा दिया गया और कायदे आज़म की मुखालफत की गई। अल्लामा इकबाल जो है उनकी भी मुखालफत भरपूर मुखालफत की गई। तो उस वक्त अमीर मिल्लत ने, ये तारीखी बात है लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है, मैं आपको आज बताता हूँ, आप नोट रखिए और जेब में बिठा लें। उस दौर में 22 के करीब अफराद, 22 के सीधा जय्यत उलमा और मशाइख जो है जिनमें मुहद्दिस से खोचोचमी, मुहद्दिस से सूफी, आला हज़रत के साहबजादे, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, दीगर अकामे जो लोग थे वो अलीपुर शरीफ आए। अलीपुर शरीफ आए और आके उन्होंने हजरत अमीर मिल्लत की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर इस वक्त हमारी निगाहें आपके सिवा किसी और पर नहीं जाती। पूरे बड़े सगीर में हमने देख लिया कोई और शख्सियत ऐसी नहीं है जो जिसको ये मनबर मकाम हासिल हो। आप पर पूरे बड़े सगीर के मशाइख जो हैं वो इत्मीनान करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि सुन्नियों की कोई नुमाइंदा तंजीम नहीं, सुन्नियों की कोई नुमाइंदा, जैसे आज सुन्नी दरबदर हो रहे हैं, जलीलोखार हो रहे हैं। मैंने आपको तो पता होगा कि मैं पिछले कई सालों से मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मशाइख को और उलमा को मुत्तहिद किया जाए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई, बड़े बड़े कन्वेंशन करवाए, मशाइख कन्वेंशन करवाए था और कोशिश ये की कि इसलिए उस दौर में अगर मशाइख इकट्ठे हुए पाकिस्तान बन गया। आज अगर पाकिस्तान को बचाना है एक ही सूरत हो सकती है और कोई दूसरी सूरत मुमकिन है नहीं, क्योंकि ये तो सारे बेईमान हैं। अभी देखो ना, ये एक दूसरे को पहले गालियां देते थे, एक दूसरे की बदखोरियां करते थे, जब बात अपने पे आई
तो सारे इकट्ठे हो गए। और इमरान खान ने ये बात बहुत पहले कही थी कि जब मैं इनके हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वही बात कि सारे इकट्ठे हो गए। अब चूंकि जितना इन्होंने मुल्क को लूटा है और आपको लूटा है, आपको तो पता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब नहीं समझते नहीं साढ़े को क्या बोले मेरे पे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो पैसे आपके ही है, कौन के पैसे होते हैं जो कोई टैक्स की मद में देते हैं, कोई जनाब अपना पेट्रोल की टैक्स पे, कोई दूसरे टैक्स पे, कोई तीसरे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स जो है वो आप पर लगते हैं, लागू होते हैं। बिजली का टैक्स, गैस का टैक्स, पानी का टैक्स और मुख्तलिफ किस्म के टैक्स जो है वो आप अदा करते हैं, जिनसे हुकूमतें चलती हैं, जिनसे हुकूमतें चलती हैं। तो इन्होंने वो खरबों नहीं, कई बिलियंस डॉलर जो है, मिलियन नहीं बिलियंस डॉलर जो है पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में लेंगे। अब वो शोर मचा रहे हैं, अब वो शोर मचा रहे हैं। उस दौर में हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत के पास ये लोग आए और अर्ज़ की कि जनाब हम सब की निगाहें सिर्फ आप पर लगी। तो 3 दिन यहाँ रहे अलीगढ़ शरीफ में। कितने दिन? 3 दिन मुसलसल इजलास होते रहे। फिर 3 दिन के बाद एक तंजीम की बुनियाद रखी गई। उसका नाम क्या था? आल इंडिया सुन्नी तंजीम। आल इंडिया सुन्नी तंजीम। इसके सदर बेइत्तेफाक सब ने हजरत अमीर मिल्लत को, सुभान अल्लाह, हजरत अमीर मिल्लत को चुना। और इसके जनरल सेक्रेटरी ये नाज़िम आला बेइत्तेफाक उस वक्त मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी चुने गए। मौलाना नईमुद्दीन, ये 1922 की बात है। 1922 के बाद आपने फिर सब को इकट्ठा करना शुरू किया और पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई वो थी मुरादाबाद में 1925 में पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद में हुई, जिसने हजरत अमीर मिल्लत ने अपने खुतबा जनारत में खिदमती इरशाद फरमाया और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी अपना मौका पेश किया, हजरत अमीर मिल्लत ने उस मौक़िफ़ की भी तायीद की और अपने एक अलग मुल्क के लिए आपने लोगों को बताया कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इसलिए आपने बताया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब अपने इस मुतालबे से अलग भी हो गए तो हम पाकिस्तान बना के रहेंगे। ये जो पीर और मशाइख है ये पाकिस्तान है बना के रहेंगे। इस तरह से ये पाकिस्तान अमीर मिल्लत की कोशिशों से और अमीर मिल्लत की काविशों से ये पाकिस्तान जो है मार्शल वजूद में है। और ये अमीर मिल्लत जो है और बेवकूफ पागल जो है उसको पता ही नहीं है। और कुछ हमारा भी इसमें कसूर है कि ये नौजवान नस्ल जो है इस तक ये बात, क्योंकि ये हुकूमत के काम होते हैं, हुकूमत के काम होते हैं कि वो अपने जो कायद हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दीगर मामलात के लिए कोशिश की, ये हुकूमतों के काम होते हैं कि नौजवान नस्ल को उनसे रोशनास कराया जाए। लेकिन हुकूमत ने ये काम नहीं किया और बाकी हमने तो खैर अपने टाइम जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सका हमने हजरत अमीर मिल्लत के उस पैगाम को अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तक, दुनिया के 50 ममालिक में, दुनिया के 50 ममालिक में जगह जगह जाकर उस पैगाम को पहुंचाया। और वो हजरत अमीर मिल्लत का जो मिशन था, तहरीक खत्म नबूवत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रिसालत, उस मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचाया। अभी आपने मुफ्ती साहब से बात सुनी, ये पिछले साल की बात है, मुझे वो कहने लगे कि जनाब आप चूंकि ब्रिटिश हैं, आप यहाँ इसके बारे में ज्यादा तरद्दुद ना करें और ज्यादा जोर ना दें, ज्यादा जोर ना दें नामूस रिसालत वगैरह के मसले में, क्योंकि हुकूमत जो है वो वॉच कर रही है और हुकूमत देख रही है। ये ना हो कि कहीं वो आपकी तरफ ताकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि वो कहेंगे जी मैं पासपोर्ट हमें दे दो, मैं कहता तो हम तो खानदानी तौर पे शायद क्या हमें कोई परवाह नहीं है पासपोर्ट की, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि पासपोर्ट वापस कर दे, मैं पासपोर्ट उसी वक्त वापस कर दूंगा। लेकिन नामूस रिसालत में मैंने कहा कोई तो पुरवाइज है। नारे तकबीर,
मुकाम मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जानशीन हजूर अमीर मिल्लत। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ऑडिट वाला मसला था, लोग तो मुख्तलिफ लोग समझ रहे हैं कि कोई सबने, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी मामला था, सबने अपने तौर पर कोशिश की। इमरान खान का बयान जो पार्लियामेंट में था वो बड़ा जानदार था, यहाँ से भी कोशिश हुई, बाहर के मुल्क से भी कोशिश हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुनज़्ज़म कोशिश की और दुनिया को बताया कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के साइन करवा के हमने उनकी पार्लियामेंट को भिजवाया और उनको बताया कि नामूस रिसालत हमारी जानों का मसला है, अगर आपने इस पर कोई बात की तो मुसलमान जो है कभी बर्दाश्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वो फैसला वापस ले लिया। 2005 में जब डेनमार्क ने नामूस रिसालत पर खाके बनाए, हुजूर के खाके बनाए, तो ये 5 फरवरी की बात है। 5 फरवरी 2005 को खाके जो है वो बनाए गए। 6 को हमें पता चल गया, वो खाके आ गए ना सुबह, 6 को अखबारों में आ गया। मैंने उसी दिन इजलास बुलाया। जब इजलास बुलाया उसमें तकरीबन कोई 100 के करीब अफराद जो है वो जमा हुए, तो हमने फिर फैसला किया कि नहीं, ये इजलास जो है वो भरपूर नहीं है, हमने 1 हफ्ते का टाइम दे के एक और इजलास बुलाया। उस इजलास में हमने पूरे यूके भर से मशाइख को, उलमा को और मेंबरान पार्लियामेंट के लोगों को और जनाब अपना मसाजिद कमेटियों के अफराद को, सदूर को, उलमा को जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 850 से ज्यादा अफराद जमा हुए और 1 हफ्ते के बाद ये इजलास हुआ। ठीक 1 हफ्ते के बाद हमने ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते 16 तारीख को हम लंदन में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जुलूस आज तक तारीख पर सबक है। उससे बड़ा जुलूस बड़े निकले हैं, उससे बड़ा जुलूस कोई नहीं हो सकता। उनके अखबार पे रिकॉर्ड पर मौजूद है, 60,000 का इज्तिमा, 60,000 का। अल्हम्दुलिल्लाह किबला आलम के सदके से जिसको मैंने लीड किया और नमाजों का 2 नमाजों का टाइम आया, वो हमने रास्ते में सड़कों पर नमाजें पढ़ी। सड़कों पर मैंने जमात करवाई, जोर की नमाज की भी और असर की नमाज की भी। मगरिब के करीब पहुंचे लंदन हाइड पार्क में, जहाँ वो जुलूस जाके खत्म हो रहा था। और हाइड पार्क से याद आया कि उस दौर में 94 में मिर्जा ताहिर ने ऐलान किया कि मेरे साथ कोई भी आपसे मुसलमानों से आपको मुबायला कर ले, मुसलमान मेरे साथ मुबायला कर ले। मैं पहली दफा आपके बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पर ये बात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन की उलमा और मशाइख के साथ उसी जगह पे लंदन हाइड पार्क में सुबह से लेके हमने उसको वापस जवाब दिया कि हम फलां तारीख को लंदन में मौजूद होंगे, वहां आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुनाजरा करना होगा, मुनाजरा करेंगे। अगर मुबायला करना चाहोगे तो मुबायला करेंगे। जानशीन हजूर अमीर मिल्लत, जानशीन अमीर मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने इंतजार किया। अखबारात के और टीवी के रिकॉर्ड पर ये बात मौजूद है। हालांकि उससे पहले मैं 2 दफा उसको चैलेंज दे चुका था, मुनाजरे मुबायला का। 82 में चैलेंज दिया, 86 में चैलेंज दिया, फिर 92 में चैलेंज दिया, उसके जवाब में उसने 94 में चैलेंज दिया, फिर आए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह किबला आलम का वो फैजान है जो ये नहीं कि आपके साथ वो चला गया, नहीं। आज भी आपका खानदान जो है, खानदान का हाथड़ जो है, आप उस फैजान को, उस मिशन को लेके उसके सफीर बने हुए हैं। उस मिशन को जो है वो आप कर रहे हैं, उस मिशन को लेके जा रहे हैं जगह जगह पर, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, बरसगीर में, मुख्तलिफ जगहों पर हज़रत अमीर मिल्लत का मिशन जो है उसी तरह से जारी सारी है। चूँकि आपको
کو شاید یاد ہو، میں نے آج سے 7 سال پہلے ابتدائی طور پر جب مجھے سجادہ نشین مقرر کیا گیا تو میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی، آج میں دوبارہ آپ سے وہ بات دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے اتفاق خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے جو پہلا خطاب فرمایا، میں تفصیل نہیں جاتا، اس میں آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں، میں بھی تمہاری طرح عام انسان ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے تم نے خلیفہ مقرر کیا، اگر میں کوئی صحیح کام کروں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ میرا ساتھ دینا، سبحان اللہ، اور اگر مجھ سے کہیں کوئی صاحب ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے جو ٹھیک نہ ہو تو پھر تمہارا کام ہے کہ میری اصلاح کرنا، آگے کہتے نہیں اصلاح کرنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ ان جملوں کو بڑا فضل ہے، جملوں کا اور دین میں ایک مسلمہ بات ہے۔ میں نے بھی یہ بات آج سے 7 سال پہلے بھی آپ کو کہی تھی، آج پھر تمہارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حضرت جوہر ملت میرے والد گرامی، جب آپ کو سجادہ نشین مقرر کیا گیا یہ مسجد میں حضرت سراج الملت کی جب وفات ہوئی، میرے دادا کی وفات ہوئی، اس وقت مسجد میں جلسہ تھا اور حضرت پیر محمد شفیع صاحب پورا شریف والے وہ دستار وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے، اور چونکہ یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ پورا شریف کی جو سجاد وغیرہ ہوتے ہیں وہ دستار لے کے آتے ہیں اور جو سجادہ نشین وغیرہ ہوتا ہے اس کو دستار بندی کرتے ہیں۔ اب وہ دستار لے کے آئے اور انہوں نے اعلان کیا دستار کا حضرت جوہر ملت کے لیے، یہ بڑے صاحب جا رہے ہیں پیر محمد شفیع صاحب کے، اس لیے یہ دستار بندی ہے کو کی جائے۔ تو حضرت جوہر ملت عالم دین تھے، عالم بھی وہ جن کو پوری دنیا مانتی تھی۔ آپ اپنے دور میں اگر کسی کو عالم مانتے تھے تو صرف خواجہ قمرالدین سیالوی، خواجہ قمرالدین سیالوی صاحب کو آپ عالم مانتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، باقی تو کئی مولوی جو ہے وہ درویزہ گھر سے آپ کے صبح سے شام تک آپ سے گفتگو ہوتی رہتی وہاں، اور آپ زبانی جو ہے ان کی باتوں کا جواب دیتے رہتے، اور کوئی بات جو آپ فرماتے کوئی کتابوں میں جو حوالہ دیتے اسی جگہ پر موجود ہوتی۔ تو الحمدللہ حضرت جوہر ملت کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی شریعت میں چاچا جو ہوتا ہے وہ والد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد میرے سر پر موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے والد میرے سر پر موجود ہے، ان کے والد فوت ہوئے ہیں، اس لیے یہ حق میرا نہیں بنتا، یہ حق ان کا بنتا ہے۔ آپ کی دستار بندی مجھے نہ کرے، آپ کی دستار بندی ان کو کرے۔ سبحان اللہ، حضرت شمس الملت نے بھی بڑا اصرار کیا، لیکن پھر جب یہ سب نے جب اتفاق سے فیصلہ کیا تو حضرت شمس الملت کو دستار بندی کی گئی۔ جب حضرت شمس الملت کی وفات ہوئی، حضرت شمس الملت کی وفات ہوئی، اس وقت پھر خاندان میں اور بڑا تھا ہی کوئی نہیں، حضرت جوہر ملت تھے، اس وقت پھر حضرت جوہر ملت کو دستار بندی کی گئی۔ تو آپ نے جو تبلیغ کیا، آپ نے پتا کیا الفاظ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ایک روایت ہے، اس روایت کو میں نے پورا کیا ہے، میں آپ کا کچھ سجادہ نشین یا پیر نہیں ہوں، میں امیر ملت کے مریدوں اور غلاموں کا خادم ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے میں آج تک میرے دل پر، دل کی تختی پر کسی طرح کو ایسے آپ سب ہمارے ہیں اور یہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں امیر ملت کے غلاموں اور مریدوں کا خادم ہوں۔ آپ کبھی مجھے پیر نہیں سمجھیں گے، نہ دیکھیں گے، اور دنیا نے دیکھا کہ آپ سجادہ نشین پڑھ گئے تب بھی آپ دیگوں پر کھڑے ہوتے، تب بھی دیگوں پر کھڑے ہوتے اور خود دیگے پکوانے ہوتے، لنگر تقسیم کرواتے، حضرت امیر ملت کے مریدوں کا خیال رکھتے، اور امیر ملت کا فرمان بھی سن لیں۔ آپ سنا کرتے تھے کہ بھائی میرے آستانے پر جو شخص آئے
ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. ابھی میں یہ وضو کرنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے روٹیوں کا جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہے. آپ نے چھوڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ قسمت سے دربار کی روٹیاں آپ کو ملتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ آپ کوئی لقمہ لے کے پھر ہم سے یہ سمجھے کہ یہ تو جھوٹی ہے یہ میں کیوں کھاؤں. ہم اس مدینہ منورہ میں دسترخوان پہ ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ابھی امرت کا فیض ہے تو لوگ وہ پہلے میں کچھ پڑا ہوتا ہے پانچ سال چھوڑ جاتے ہیں تو دوسرے بندے کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے میں نے نہیں کھانا. اس دن پھر میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا میں کہ بھائی یہ مدینہ منورہ ہے یہاں کچھ بھی جھوٹا نہیں ہے. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ یہاں تمہیں ہاتھ نہیں پا. میں نے کہا یہ کرو مجھے پڑھیے دو پا. میں نے لیکن ان کے سامنے وہ نیچے سے ٹکڑے اٹھائے اور ٹکڑا میں نے میرے والد گرامی حضرت گورنر ملت پیر سید اکبر حسین شاہ صاحب یہ ہے نا جب حج کے لیے جب واپس آئے نا تو ایک بڑی ساری بوری جو ہے نا انہیں لے کے آئے. اس میں کیا تھا وہاں کی روٹیاں مختلف قسم کی مدینہ منورہ میں چکے مختلف قسم کی روٹیاں جو کی روٹی بھی ہوتی ہے اور وہ افغانی روٹی بھی ہوتی ہے دوسری روٹیاں بھی ہوتی ہے مختلف قسم کی. وہ مختلف قسم کی روٹیاں سوکھی ہوئی وہ لے کے آئے. بڑا حیران ہوا. میں چھوٹا سا ہی پوچھا نہیں پا کیا بات ہے. آپ نے رازوں کو بھیجا یہ چکی ہوتی تھی جو میں اس کو پسا کے لاؤں تو وہ جو آٹا پسایا گیا تھا روٹیوں سے اس آٹے کو آپ نے اپنے آٹے میں شامل ہوگا. تیسری حالوں سے اچھا تھا آپ بھی جاتے وہاں سے روٹیاں سکھا کے ساتھ لے آتے اور پھر ان کو پسا کے اپنے آٹے میں ڈال کے تقسیم فرماتے بات اور پھر آپ نے پورا وہاں سے لا کے نا یہاں لگایا تھا اپنے گھر میں اور اس میں اتنی برکت ہوتی وہ اتنی بھی جگہ پہ جگہ جتنے بھی بندے آتے نا آپ دو تین اس کو ڈالیاں کاٹ کے نا اور بابا کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی اس کو بھی دو اس کو بھی دو اور مانتے بھائی یہ مدینہ منورہ کا ہے اگر تمہارے گھر میں جگہ ہوئی تو وہاں جا کے لگا لینا تو وہ اتنی برکت ہوتی ہے مدینہ منورہ کا مقام ہے. تو اسی طریقہ یہ علی مر شریف جو ہے یہ بھی حضرت امیر ملت کا فیضان ہے حضور کا فیضان ہے. یہاں بھی آپ آ کے یہ جھوٹا موٹا سلسلہ جو ہے نا وہ نہ کیا کریں کہ یہ روٹی جو میں فلاں نے کھائی ہے میں کیوں کھاؤں. یہ ٹکڑے مل جائیں وہ بھی اٹھا کے کھا لیا میں کل سے بیٹھا ہوں کل سے پرسوں رات کو میں آج تقریباً کوئی 7:30 بجے تو رات 1 بجے تک لوگ ملتے رہے. 1 بجے لوگ گئے جناب تھوڑی دیر میں لیٹا آرام کیا پھر 2:15 بجے الارم بج گیا پھر اٹھ گئی جناب صبح پھر لوگ آنا شروع ہو گئے پھر چل گئی سلسلہ. رات کو بھی تقریباً 2 بجے تک ہم بیٹھے رہے پر لوگ آتے رہے. میں طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس لیے یہاں بھی رات کو نہیں آ سکا تو لوگ آتے رہے. آج بھی سارا دن یہی سلسلہ. میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا نا کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا اس سے زیادہ لوگوں کو میں کل سے مل چکا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جتنی مخلوق یہاں آئی ہوئی ہے وہ ساری مخلوق یہاں نہیں پہنچی. وہ ساری مخلوق یہاں نہیں پہنچی. لوگ اپنے اپنی آستانوں میں مسجد میں دربار میں آگے پیچھے لوگ سہیوگ میں آرام کر رہے ہیں. ابھی فجر کا جب ٹائم ہوگا اٹھیں گے گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن آپ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں آپ بیچ میں رہ جائے. میں آپ کو یہ سننے لگا تھا امیر ملت نے یہ بات فرمائی بھائی میرے آستانے جڑے آؤندے ہو نا انہوں نے اگر روٹی نہ مل سکے لنگر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ آپ کی خدمت میں کمی نہ رہے. ادھر پیر صاحب کے پاس لنگر جاری میرے پاس لنگر ہے جاری. فتح میں کہتے ہیں آپ بات کر دی تاکہ بات کاری کرنا صاحب سے مہمان نے آ رہے ہیں جاری رکھے. پرسوں تو جاری ہے پرسوں تو بات کیتا ہے کوئی جاری دا جاری ہے جاری دا جاری میں کا بات نہیں کر رہے بات. تو آپ سنا کر دے بھائی اگر تو لنگر تو کھانا نہ ملے کہ جتھے میرے چاہو تو دینا لنگر دے جتھے لنگر دے چاہو تو دے فرمایا اتھوں 2-4 دانے چک کے کھا لیا کرو کہ تہاڈے رزق چ کمی نہیں آئے.
وچ کمی نہیں آئے گی. جتنے بندے پرسوں تو ملے نہ ہو تک مینوں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملا جائے کیا جناب مینوں کوئی پریشانی. ہر بندہ اپنی پریشانی, ہر بندہ اپنے مسئلے والا, ہر بندہ اپنی پریشانی والا. اسی تے بچے نے مرید او فرماندے میرا مرید ہوئے. امیر ملت کی فرما رہے میرا آپ فرماندے میرا مرید ہوئے تے میرے سبقاں دے عمل کرنے والا. آپ فرماندے میں اپنے مرید دی دنیا دا بھی سامنا میں اپنے مرید دی آخرت دا بھی سامنا. میرے مرید نو دنیا تے بھی کمی نہیں آ سکتی تے میرے مرید نو آخرت تے بھی کمی. آپ فرماندے اگر میرے مرید نو دنیا یا آخرت وچ کمی آ جائے تے جماعت دے گلے وچ کپڑا پا لو. جماعت دے گلے وچ کپڑا پا کے ایک گل آجی اللہ بلائے صاحب نے مجھے دسی کہ جناب میں تو موجود سا سیالکوٹ کینٹ, سیالکوٹ نے ساڑھا پہلا ضلع جو تھی وہ تھے کینٹ ویٹ بہت بڑے جلسہ تھی اور میں سب تشریف پہ آئے سانو پتہ لگا تھا میں بھی چلا گیا تو آپ نے دیکھا تھا آپ نے ہوگے بلا رہا سٹیج تھے وہ آنے لے کے آپ کسی کتاب فرماندے سکتے تھے کتاب دے دوران آپ نے گل چھپائی کہ بھائی میرا مرید ہوئے تے میرے سبقاں تے عمل کرنے والا ہوئے. سبق کنے نے ساڑھے سلسلے نے کنے سبق نے بھائی انہاں تو جڑا مشکل سبق وہ نماز. جڑا بندہ نماز پڑھ لے گا نماز دا پابند ہے باقی سبق کو نال نال ہی وہ آرام نال پورے کر سکتا. باقی سبق کو نال نال ہے کہ امیر ملت دا فرمان کی سمجھ تو غلط ہو سکتا ہے, غلط نہیں ہو سکتا. ساڑھے کمی خدائی ہے, ساڑھے خامی ہے. جتنے بندے پرسوں تو تک میرے میں کسی ایک بندے نے کوئی اپنی گل ہے یہ نہیں کہے کہ جناب میرے کو تکلیف نہیں, میرا ہر ایک نے جناب میری پریشانی تے میری مسئلہ تے میری گل ہے تے اے گل پلے بن لو. اج اگر تواڈے دل چ اللہ کے رسول تو بعد اپنے مرشد کی محبت کامل ہے, محبت کامل ہے تے پیر کے فرمان کے اگر عمل ہے تے کبھی آ نہیں سکتی. کبھی اللہ اکبر اچانک کے علاقے چو یا سرگونے کے علاقے چو مولوی صاحب آ گئے آپ نے بڑی صاحب حضرت امیر ملت دے پاک پتر شریف طرف ہے, پاک پتر شریف بابا جی صاحب نے دروازہ کھولتا ہے ہوتے میرے خیال 7-8 دن کھولتا ہے. اس دور سے ایک دن کھولنا ہوتا ہے امیر ملت کے دور سے 10 محرم کھولنا ہوتا تھی. مولوی صاحب آ گئے آ کے سب ملے ملے ایک بار رات رہے اگلے دن اجازت کر دیا. آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم چلے جانے نہ ہوتے آج تواڈے واسطے تے فلاں چیز تو کرنا پیا ہو تے آپ بڑی محبت کر صاحب نے مل جائے تے پھر کی چلے جائے. انہوں نے سوچا کہ چلو جی آج میرے کو ٹائم ہے ایک دن کا پیچھے پیا ہے آج میں تو رہ بھی لواں گا تے کل میں جاواں گا تے پرسوں میں دوبارہ مجھے لاتا وہ رہ پہ صاحب نے کھانے شریف پکوایا جناب شامی نال کھا کے کھانا شانا کھوا لیا. کھانا کھوا کے کیونکہ حضرت قبلہ عالم کی ایسی سی آپ کسی مہمان تو بغیر کھانا نہیں سکتا. مہمان تو بغیر اس دور سے راتی کوئی 7 یا 8 بجے گڈی آخری گزرتی سی ناروا تو چار کوٹ وہ گڈی تو بندے اترتے سن مہمان اور ظاہر کرتا پانا کہ گلا کر دی کوئی پہنچ جاتا. آپ نے فرمایا کا انتظار کر کے جس نے انہوں نے آ جانا تو پھر آپ نے کھانا کھانا اگر نہ ہونا تو پھر اٹھی کرا پھر اللہ ملے کو ملے جو کالی آدھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بھی کسی مہمان کو بغیر کھانے کو کھا دیں. اگر کوئی مہمان نہیں سے ہوتا تو آپ جا کے تلاش کر کے لے آتے, جا کے تلاش کر کے لے آ کے بٹھا کے کھانا کھا. اس طریقے ایک دن آپ گئے تھے بندہ ایک لگ گیا وہ لے آتا کھانا لگ گیا. آپ نے کہ بسم اللہ پڑھ کرو, بسم اللہ کرو. انہوں نے کہا جی میں تے تواڈے اللہ نہیں مانتا, میں تواڈے رب نوں اللہ اللہ. آپ نے پوچھا تو کون ہو؟ کیا میں تے کلام ہوں, میں تے بت پرست ہوں. انہوں نے خوشی ہوئے میں کہ جا اس کا ایمان ہے میرے رب نہیں مانتا تو پھر تیرا میرا کی تعلق ہے اللہ. اٹھ جائے میں چلا جا وہ جناب نکل گیا باہر. جس نے باہر نکلے نا جبرائیل آ گئے. جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سلام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے ابراہیم تیرے کو ایک بندہ آیا ہے کہ تو گانے نہیں دے سکیا. انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اللہ نے مانتا ہی کوئی نہیں اس واسطے میں اپنا تیرا میرا تعلق کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے پیغام تاکہ جا کے کہو کہ کوئی عمر کتنی ہوئے گی؟ جناب 80 کے قریب ہوئے گی, 80 سال کے قریب ہوئے گی. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مینوں کو نہیں مانتا 80 سال تو میں تو ایک وقت ہی بخاری رکھے میں 80 سال تو تمہاری یاد دے گیا تو تیرے کو ایک وقت ہے پانچ تو ایک وقت کھانا نہیں دے سکے. اللہ اکبر. فرمایا کہ نام کے یہاں آپ باہر نکلے کہ وہ جناب پہاڑی چڑھتا سکتا آپ نے آواز دی اور میں بھی واپس آ جا آپ پیچھے کھانا کھا لی. انہوں نے کہا جی میں کیا طرح کہ میں تھوڑے رب کو کوئی نہیں مانتا اس واسطے میں انہوں نے کہا چل کوئی گل تو واپس آ جا. وہ آ گیا بیٹھ گئے کھانا کھان لگے بندہ بھی سیاح سی. انہوں نے کہا جناب کھانا میں کب کھانا گا گل دسو گے گل کی پہلے تھی بڑے ناراض ہو رہے سو کہ ہو ایسی کہڑی گل ہو گئی ہے کہ تھی میرا بڑی محبت سب کو پوچھا نا آپ نے فرمایا کہ گل میں مینوں میرے رب نے فرمایا کہ مینوں 80 سال ہو گئے مینوں یہ منیا کوئی نہیں تو میں ایک وقت بخاری رکھیا میں 80 سال تک دے لیا تیرے کو ایک وقت ہے تو آج یہ نہیں بات بول دیتا ہے. انہوں نے کیا پھر پہلا مینوں کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ تو پھر میں تھوڑے کھانا کھاؤں. تو میں آج کر رہا کہ حضرت جبرائیل پیر جماعت رشد صاحب ہوتے سے آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین دی تبلیغ کی تھی. اللہ کے دین دی آپ نمان تو بغیر کھانا نہیں سر کھاتے ہوتے آخری گھڑی کا انتظار کر کے پھر آپ نے کھانا کراؤ. آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کھانا کھانے کا اچھا ہے اگر تیری اجازت منگی ہے مولوی صاحب آپ نے کہا مولوی صاحب کیا جاؤ کہاں چلے جائے انہوں نے کچھ چکے دینے کوئی سیکھونا کیا ہوں میں اس طرح کروں نکلیا سا بہشتی دروازہ گزروا سکتا بہشتی جناب اس واسطے میں آج نہ گیا تو کل میں بہشتی دروازہ نہیں گزر سکا گا. لو سنو آپ نے پیر دی گل آپ نے فرمایا مولوی صاحب وہ بہشتی دروازہ سال تو بعد ایک دن کھولتا ہے سیرت لکھی دی گل وہ بہشتی دروازہ سال تو بعد ایک دن کھولتا ہے. جماعت علی کا دروازہ سارا سال تے 24 گھنٹے کھلا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیان مرسد شریف جیوے 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 دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو شان شاہ جماعت پہ لاکھوں سلام شاہ ولایت پہ لاکھوں سلام شاہ ولایت پہ جس نے دیکھا انہیں دیکھتا رہ گیا جس نے دیکھا انہیں دیکھتا رہ گیا ایسی شکل و شباہت پہ لاکھوں سلام
شان شاہ جامات پیدا اور جس کے چرچے عربی اور عجم میں ہوئے جس کے چرچے عرب اور عجم میں ہوئے ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام شان شاہ جامع اور شیر سنیں جس کی نسبت تو تشخص دیا جن کی نسبت تو تشخص دیا ان نے پاکیزہ نسبت لاکھوں سلام شان شاہ جامعت پیدا جن کی نسبت تشخص دیا جن کی نسبت ہم کو تشخص دیا ان کی پاکیزہ نسبت ہو سلام شان شاہ جامعت پیدا ہو سلام شاہکار ولایت پیدا جن کی نسبت ہم کو تشخص دیا ان کی پاکیزہ نسبت پیدا ہو سلام شان شاہ جامعت پیدا ہو کملی والے اکرم دا ہے ویلا دے کرم یتیم دا واسطائی تیرے نام نو لگ دیا جیڑیاں شان والی امیم دا واسطائی مولایا جینا ساریاں تے آقا کرم کر دے تینوں مولایا جیدہ واسطائی اجینا ساریاں دی خالی جوڑ بن دے تینوں جماعت علی دا جن کی نسبت نے ہم کو تشخص دیا ان کی پاکیزہ نسبت ہے خدا یہ یاد دے یاد رسول یہ سلامی آجزانہ تمام احباب تشریف رکھیں کباب شریف جی نفر شریف پڑھنے کی بڑا پیسہ ہو گیا تھا یہ اس کا فیل گیا وہ آگے سے رسید کر لیں اور ایک پیر بھائی محمد اسفار جماعتی سے ان کا اسٹیج کے پاس موبائل گم ہو گیا ہے وہ اگر کسی کو ملا ہو تو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ پاک جو کلام پاک اب آپ نے ساتھیوں نے پڑھی ہے اس کا ثواب جو میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے جو پچھلے 3 دنوں سے لنگر شریف کا سلسلہ تمام آستانوں پر جاری ہے مولا کریم تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے جو کلام مختلف کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے اب آپ نے لوگوں نے پیش کیا یا اللہ پاک تمام کا ثواب. بھائی مسعود جماعتی کے پیج پر جتنے بھی کلام جمع ہوئی ہے آج تک
مولا کریم اس تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول پاک جو درود پاک اور جو کلمات میں نے پڑھے ہیں ان تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول پاک کے اس محفل پاک میں جو کچھ پیش کیا گیا اللہ پاک اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول پاک کے حضور کے توسل سے جملہ اہل بیت کرام جملہ صحابہ کرام جملہ امہات المومنین ازواج مطہرات بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول پاک کے جملہ اصلاۃ کی جملہ اولیاء کی بارگاہ میں مقبول فرما کے بالخصوص بالاختصاص یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب بہت تسلی پوری اور حضرت قبلہ عالم کے خاندان کے جملہ افراد جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول پاک کے یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین اور سامعین موجود ہیں تمام کے بہت سے احباب کے ساتھیوں نے دعا کے لکھا ہے یا اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے جتنے بھی احباب جنہوں نے اپنے لوائقین کے اثار ثواب کے لیے دعا کے لیے کہا میرے ذہن میں ہے کچھ ذہن میں نہیں ہے یا اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے تمام کے لوائقین اور آباء و اجداد کو اس کا ثواب پہنچانا جتنے بھی حاضرین موجود ہیں تمام کے موجودات میں خاندان میں جو افراد مومنین مومنات گزر چکے ہیں سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا یا اللہ پاک حضور کی امت کے جمیع مومنین مومنات سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا مولا کریم آج کی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما کر یا اللہ پاک جتنے بھی احباب دور و دراز سے سفر کر کے اس محفل پاک میں آئے سب کا آنا قبول و منظور پانا اور جو نیک حاجات نیک آرزوئیں نیک تمنائیں لے کے آئے مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے اور ولی کامل کے صدقے سے ان سب کی نیک حاجات نیک آرزوؤں نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما مولا کریم جو پریشان حال آئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور پانا جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب پانا بہت سے احباب بیمار ہیں بہت سے احباب نے دعا کی ہے جیسے سرفراز کا بیٹا بیمار ہے اسی طرح بھائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ بھی بیمار ہے اور دیگر احباب ساتھی مولا کریم کو بہتر جاننے والا جتنے بھی بیمار اس آستانے پر اس خواہش سے اور اس لگن سے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی بندے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہاں سے بھی شفا ملے گی مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ان سب کو شفا کاملہ و اجر نصیب فرما مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو باوقار روزگار عطا فرما جو قرض دار ہیں یا اللہ پاک ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے جن بچوں نے امتحان دیے ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما بہت سے احباب نے دعا لکھا ہے بچوں کی شادیوں کے لیے مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے جتنے بھی دوست احباب جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور شادیوں کو کوئی سلسلہ نہیں بن رہا اپنے محبوب کے صدقے سے آج کی اس محفل پاک کے صدقے سے قبلہ عالم کے صدقے سے یا اللہ پاک اس در سے کوئی خالی نہیں گیا وہ بھی خالی نہ جائے یا اللہ پاک جیسے بھی گھروں میں جائیں ان کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے بہترین پیغامات کرو مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے اس پر اپنا فضل و کرم فرمانا یا اللہ پاک آتے وقت یہ جتنے بھی دوست احباب ساتھی پیر بھائی پیر بہنیں آئی ہیں ان کو آتے وقت جن لوگوں نے جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی مائیوں کو بہنوں کو مولا کریم ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرکت مجھے عطا فرما یا اللہ پاک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور پانا مولا کریم حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے فیضان کو جاری و ساری فرما حضرت قبلہ عالم کے خاندان کے تمام افراد کی عمروں میں صحت میں فیض برکت عطا فرما بالخصوص سربراہ آستانہ عالیہ حضرت قمر ملت پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب کی عمر میں صحت میں فیض برکت عطا فرما حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب پیر سید منظر حسین سید اشتیاق حسین سید ظفر حسین شاہ صاحب یا اللہ پاک سب کی عمروں میں صحت میں فیض برکت عطا فرما یا اللہ پاک صاحب نامدان کی عمروں میں صحت میں فیض برکت عطا فرما یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے جن صاحب نامدان کے اولاد رینا نہیں اپنے محبوب کے صدقے سے ان کو اولاد رینا کی نعمت سے مالا مال آپ قبلہ کی عمر میں صحت میں فیض برکت عطا فرما ان کو صحت و تندرستی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ پاک ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمانا قبلہ عالم کے اس فیضان کو یا اللہ پاک پوری دنیا میں پھیلانا یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے جتنے بھی صاحب نامگان اس مشن کی کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش فرمانے یا اللہ پاک ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور پا کے اس سلسلے میں جتنے بھی احباب ساتھی پیر بھائی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کی بھی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور پا کے ان سب
سب کو اجر کثیر بڑھتے نصیب پانا. پوری دنیا میں دیکھنے والے مختلف یہ فیس بک کے ذریعے سے یا اللہ عوام جو یہاں شامل ہیں جو یہاں شامل نہیں ہے فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں شفیع کو عطا فرمانا, ان کی نیک حاجات کو پورا وجود پانا, ان میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور پانا, جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب پانا, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمانا. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو باوقار روزگار عطا فرمانا. بہت سے احباب نے بھائی مسعود جماعتی کے پیج پہ دعا کے لیے کہا, بہت سے احباب نے مجھے ٹیلی فون کر کے دعا کے لیے کہا, مدینہ منورہ میں ٹیلی فون کر کے دعا کے لیے کہا. ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی, اگر ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا تو لمبی لسٹ ہو جائے گی. یا اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے, قبلہ عالم کے صدقے سے حضور کے توسط سے یا اللہ پاک ان سب کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور پانا. یا اللہ پاک جتنے بھی مشائخ رضا تشریف لائے, جتنے بھی آستانوں کے سجادگان تشریف لائے, مولا کریم ان سب کا خانہ مقبول و منظور پانا. یا اللہ پاک پیر سید تشریف لائے, یا اللہ پاک اس طرح دیگر جتنے بھی مشائخ علماء کرام اور دیگر احباب تشریف لائے, یا اللہ پاک ان سب کا آنا بھی مقبول و منظور پانا, ان سب کو بڑھتے نصیب پانا, اجر کثیر عطا فرمانا, دین و دنیا کے لیے ان سے مالا مال فرمانا. یا اللہ پاک جب یہ جائیں اپنے گھروں میں تو جو نیک حاجات لے کے آئے اپنے محبوب کے صدقے سے ان کو خوشحالی نصیب ہو, ان کو یا اللہ پاک خوشی نصیب ہو کہ ان کی جو حاجات لے کے آئے وہ ان کی حاجات پوری ہو. مولا کریم تیرے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر آئے, کوئی آج تک خالی نہیں گیا. یہ بھی جتنے خالی جولیاں لے کے آئے آپ نے مراد بھر کے لے کے جائے, کوئی بھی خالی جولی نہ لے کے جائے. یا اللہ پاک اس آستانے کے فیضان کو جائے صحیح فرمانا, اور جتنے بھی سجادگان کے آستانوں پر جتنے بھی خادمین 3-4 دن سے مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں, پیر صاحب کے ہاں جتنے بھی خادم انجام دے رہے ہیں خدمت, میرے پاس جنبا عابد شفیق صاحب دیگر جنبا بہت سے احباب جنبا 2-3 دن سے سوئے نہیں جنبا خدمت سے انجام دے رہے ہیں. اسی طرح پیر مظفر شاہ صاحب کے آستانے پہ, اسی طرح دیگر جگہوں پہ یا اللہ پاک ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما کر ان کو اجر کثیر بڑھتے نصیب پانا, دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا, رزق حلال طیب کشادہ نصیب پانا. یا اللہ پاک ملک پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا, نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا. کشمیر, فلسطین, شام, برما کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے حضرت قبلہ عالم کے فیضان کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرمانا. مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے جتنے بھی احباب آئے اور جن نے دعاؤں کی کہا ان کی دعاؤں کو بھی مقبول و منظور پانا. خدایا وقت کے بنی فاطمہ کہ پر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان, ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمانا. اور ہماری داروال کی انتظامیہ یا اللہ پاک بالخصوص ڈی پی او صاحب, ہمارے ایس ایچ او صاحب, ڈی سی صاحب اور دیگر احباب جو ہے یا اللہ پاک ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں انہوں نے فل پروف انتظام کیے, بہترین انتظامات کیے. کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا اور کوئی چوری چکاری کے معاملات ہوئے ہیں وہ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ ذرا ہاتھ ہوا رکھتے ہیں, جو بندے پکڑے جائے ان سے ان کا ہاتھ پر فرض بنتا ہے ان سے وہ سارا وصول کر کے جن کی چوریاں ہوئی ہیں. میں تو ایک منٹ بعد بندوں کو کہا ہوا تھا کہ ہر ایک کو اعلان کرے بھائی اپنے ٹیلی فون ہاتھ میں رکھے, سنبھال کے رکھے, جیب میں رکھے تو ہاتھ جیب میں رکھے. پیسے اگر جیب میں آئیے تو میں نے 3-4 سال پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دربار پر آنے کے لیے جتنے پیسے آپ کو ضرورت ہے اتنے پیسے لے کے آئے. 40-50 لاکھ لانے کی کیا ضرورت ہے. مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری انتظامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو بھی یا اللہ پاک بہتر سیکھ پانا, اجر کثیر عطا فرمانا, دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا. اپنے محبوب کے صدقے سے سب کا آنا قبول و منظور پانا. ہمارے ساؤنڈ والے دبئی ساؤنڈ والے یا اللہ پاک ان کا آنا مقبول و منظور پانا, ان کو بڑھتے نصیب پانا. یہ کیمرے والے یا اللہ پاک ان کو بھی بڑھتے نصیب پانا. ہمارے بٹ صاحب ان کو بھی بڑھتے نصیب پانا. سہیل فضیل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار نبی مختار صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ بنور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہو جانی ہے, لنگر شریف ہر طرف جاری ہے, میری طرف بھی جاری ہے.